بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کرنے کے 10 اہم مقاصد۔ نمبر 1، اللہ کے حکم کی بجا آوری۔ ارشاد خداوندی ہے، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی۔ القرآن سورۃ النور آیت نمبر 32۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت اور طریقہ ہے۔ بحوالہ سیوطی حدیث نمبر 24976۔ نمبر 3، ایمان کی تکمیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اب وہ باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ بحوالہ طبرانی شریف حدیث نمبر 8794۔ نمبر 4، پاک دامنی اور تقوی کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھ سکتا ہو وہ ضرور شادی کر لے، کیونکہ شادی نظروں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں زیادہ معاون ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ نمبر 5، نسل انسانی کی حفاظت و بقا۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اسی اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں نکاح اور توالد و تناسل کے ذریعے آباد کیا۔ القرآن سورۃ الہود آیت نمبر 61۔ نمبر 6، قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی، خوب محبت کرنے والی، یقیناً میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2052۔ نمبر 7، سکون قلب اور رحمت و محبت۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ القرآن سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ نمبر 8، صحت مند معاشرے کا ضامن۔ بر وقت نکاح اور شادی کی وجہ سے زوجین بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کی صحت معتدل رہتی ہے، اور اسی طرح یہ پورے معاشرے کو موذی اور متعدی امراض سے بھی بچاتا ہے۔ نمبر 9، بچوں کے نسب کا تحفظ۔ نکاح کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں کا نسب محفوظ رہتا ہے، بچوں کو باپ کا مضبوط سہارا اور قانونی اور معاشرتی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کے جن علاقوں میں نکاح کے بجائے بدکاری ہے وہاں بچوں کا نسب غلط ملت ہو جاتا ہے، بچے مجہول النسب ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا میسر نہیں ہوتا، اور نہ انہیں کسی قسم کا معاشرتی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 10، مرنے کے بعد کام آنے والی اولاد کا حصول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ بقیہ اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں، نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 4310۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔